مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. ان میں بھرپور زندگی ہے، آپ کی جہد مسلسل ہے، دن اور رات میں مسلسل کاوش ہے، محنت ہے، آرام کا کوئی لمحہ آپ کی زندگی میں بظاہر نظر نہیں آتا. تکلیفیں ہیں، مشکلات ہیں، رکاوٹیں ہیں، گالیاں ہیں جو آپ کو کافر دیتے رہے ہیں. جو بھی ایک انسان کسی کے راستے کو روکنے کے لیے کر سکتا ہے وہ دنیا کے انسانوں نے کرنے کی کوشش کی ہے. ذہنی طور پر بھی مفلوج کرنے کی کوشش کی گئی، ذاتی کردار پر حملے کرنے کی بھی کوشش کی گئی، جسمانی سختیاں کرنے کی بھی کوشش کی گئی، ساتھیوں کے ذریعے اذیتیں دینے کی بھی کوشش کی گئی. یعنی جو بھی بد فطرت انسان کسی کو تنگ کرنے کے لیے کر سکتا ہے وہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا ہے، ہر چیز کا سامنا کیا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے جواب میں آپ نے کیا دیا؟ آپ کا رویہ کیا تھا؟ آپ نے کائنات کو کیا لوٹایا؟ عام انسان کے ساتھ کوئی سختی کرے تو یہی کہتے ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو، ایک تھپڑ مارے تم دو مارو، اور یہی ہو رہا ہے. دنیا یہی کر رہی ہے اور ہو بھی یہی رہا ہے کہ گالی کا جواب پتھر سے دیا جاتا ہے، چھوٹی سی بات پر گلا کاٹ دیا جاتا ہے، ایک کے ساتھ دشمنی پورے خاندان سے دشمنی بن جاتی ہے، ایک الزام پورے خاندان کی عزتوں کو تار تار کر دیتا ہے. یہ رویے ہیں جو انسان دوسروں کے لیے رکھتا ہے جب اس پر مشکل آئے. کہتے ہیں کسی انسان کو پرکھنا ہو کہ اس کا لہجہ کیا ہے، لہن کیا ہے، اس کے اخلاق کا معیار کیا ہے. فرمایا غصے کی حالت میں دیکھو اس کو، اگر غصے کی حالت میں بھی اس کی زبان سے کسی کی توہین، گالی یا بد کلامی نہیں ہے تو سمجھ لو کہ وہ اچھے اخلاق کا حامل شخص ہے. یہ معیار ہے کسی انسان کے اخلاق پر، کیونکہ غصے میں انسان کا اپنے حواس پر قابو نہیں ہوتا، اور جب حواس اس کے قابو میں نہیں رہتے تو پھر اندر سے وہ نکلتا ہے جو اصل میں ہوتا ہے. انسان بن ٹھن کر اپنے آپ کو باہر سے ملمہ کاری کر کے لوگوں کے سامنے آتے ہیں، مصنوعی پن دکھاتے ہیں، لیکن اندر کیا کچھ ہے اس کے، یہ اس کیفیت میں پتہ چلتا ہے جب وہ مشکل میں آتا ہے، جب کسی امتحان میں آتا ہے، جب کوئی نقصان اس کا ہو تو لوگ بڑے بڑے زاہد، بڑے بڑے عبادت کرنے والے رب کے شکوے شروع کر دیتے ہیں. یعنی مشکل میں انسان پھر بڑھ کر جواب دیتا ہے. لیکن اس کائنات میں ایک وجود ایسا بھی ہے کہ جس پر جو ظلم اور زیادتیاں ہوئی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا جتنی تکلیفیں مجھے دی گئی ہیں کسی نبی کو نہیں دی گئی. یہ قول ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جتنی تکلیفیں مجھے دی گئی ہیں میں نے برداشت کی ہیں. 1,24,000 انبیاء اور رسول آئے ہیں، کسی کو ایسی تکلیفیں نہیں. لیکن اب آپ کا رویہ کیا تھا، آپ کا کردار کیا تھا، آپ نے لوگوں کو اس کے جواب میں کیا بانٹا ہے؟ گالیاں دینے والے کو کیا ملا، پتھر مارنے والے کو کیا دیا، اور جو آپ کے پاس آ گیا جس نے گالیاں بھی دی تھی، پتھر بھی برسائے تھے، برا بلا بھی کہا تھا، اب وہ آپ کو ماننے کے لیے آ گیا ہے تو آپ کا رویہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ چیز جو ہمیں اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی آپ کے دامن میں لپٹنے کے لیے آ گیا، پناہ لینے کے لیے آ گیا، کتنا بھی بڑا مجرم کیوں نہ تھا، پھر آپ کی رحمت کی نظر اٹھی ہے تو سر سے پاؤں تک اسے معاف کر دیا. سب سے بڑا ظلم تو وحشی نے کیا تھا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں، رضائی بھائی بھی، تھوڑا ہی فرق ہے عمر کا. ان کو نہ صرف شہید کیا بلکہ جسم کو کاٹا بھی ہے.
اعضاء کاٹے ہیں، جسم کو کاٹ کر رکھ دیا تھا، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ میرے سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ یہ ظلم دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ وحشی جب آپ کے دربار میں توبہ کر کے اسلام لانے کے لیے آیا تو آپ نے اسے معاف کر دیا۔ تھوڑا سا وہم سا وسوسہ لوگوں کے ذہن میں آیا تھا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل سے معاف نہیں کیا۔ آپ نے سب کو اکٹھا کر لیا اور فرمایا سنو، تم سمجھتے ہو کہ میں نے معاف نہیں کیا؟ ارے میں تو وہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ جنت کا دروازہ ہے اور وحشی امیر حمزہ کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں جا رہا ہے۔ یہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو دیا ہے، یہ اپنے جو آپ کے قریب آ گئے ہیں، پھر ان کو یہ اسوہ دیا آپ نے، یوں سنوار دیا آپ نے، بدل کے رکھ دیا۔ وہ جو تلوار اٹھا کر آنے والے تھے سر جھکا کر بیٹھ گئے، وہ جو گالیاں دینے والے تھے اب نگاہیں بچھانے والے بن گئے۔ یہ قدم قدم میرے سرکار نے ان کی تربیت، صحابہ کرام کی عظمتیں یہی ہیں کہ گناہوں سے لتھڑے ہوئے آئے، دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ پل گزارے، کسی نے 1 مہینہ، کوئی 10 مہینے، کوئی سال، صحابہ کی یہی تاریخ ہے، کوئی 10 سال رہا آپ کی خدمت میں، لیکن جتنا جتنا وقت گزارتا چلا گیا اس کا من پاک ہوتا چلا گیا، اندر سے اتنا اجلا کر دیا، اتنا منور کر دیا کہ خود فرما دیا صحابی کا نجوم، لوگوں میرے صحابی تو ستارے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں، آج کی سائنس کہتی ستاروں کی اپنی روشنی نہیں ہوتی۔ ستارے کہا ہے، ستاروں کی سائنس کہتی ہے اپنی روشنی نہیں ہوتی، چاند کی روشنی منعکس ہوتی ہے تو وہ چمکتے ہیں۔ بتا دیا ان کی اپنی کوئی پہچان نہیں، ان کی پہچان میری ذات کی وجہ سے۔ صحابہ کی ساری عظمتیں، ان کے اندر جتنی بھی نورانیت ہے وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ جو اس سے کٹ جائے وہ کتنا بھی قریبی کیوں نہ ہو وہ منور نہیں ہو سکتا ہے، وہ روشن نہیں ہو سکتا ہے۔ نورانیت اسی کے وجود میں آئے گی جو در مصطفیٰ سے جڑ کر رہتا ہے۔ جو ادھر جڑ گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنا ناطہ میرے سرکار کے دامن سے کاٹ دیا وہ کتنا ہی۔ ابو جہل بڑا خوبصورت، ابو لہب کہتے اس لیے تھے کہ اس کے چہرے پر سرخیاں تھیں، کہتے اس لیے ابو لہب بڑی سرخیاں تھیں اس کے چہرے میں، بڑا خوبصورت تھا، لیکن میرے سرکار کی نظروں سے کیا گرا، کائنات میں اس سے زمین کی پاتال میں گرا تھا۔ دنیا والوں نے نہیں، عرش والے نے بھی اسے پسند نہیں کیا۔ تبت یدا ابی لہب کی مستقل سند دے دی کہ جو میرے نبی کے نگاہوں سے گر گیا وہ صرف مصطفیٰ کی نگاہوں سے نہیں، رب کی نگاہوں سے بھی گر گیا۔ ارے یہاں جو عزت پاتا ہے وہاں عزت اسی کی ہوتی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ اکرام کو یوں منور کیا ہے، قدم قدم پکڑ کر، ایک ایک لمحہ ان کو اپنے پاس بٹھا کر اصلاح کی ہے۔ خود سوچئے اس سے بڑھ کر آپ کی کرم نوازیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ عام طور پر رہنما یہی کرتے ہیں کہ چند باتیں بتاتے ہیں، اچھا بولو، لوگوں سے معاملات میں اچھے رہو، اچھا کھاؤ، عبادت کرو، یہ چند معاملات۔ اب کسی نے چلنا ہے جیسے چاہے چلے، قدم اٹھانے ہیں گھسیٹ کر چلنا ہے جیسے چاہے چلے۔ میرے سرکار کی کرم نوازیاں دیکھیے، اپنے صحابہ کی چال کی بھی تربیت فرمایا پاؤں گھسیٹ کر نہ چلو، پاؤں اٹھا کر رکھا کرو۔ کون رہنما اتنا درس دے سکتا ہے؟ یہ تربیت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحابہ میں منتقل کر رہے۔ صحابہ یہی کہتے ہیں، سیرت یہی کہتی ہے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جو اخلاق کے جو ذاتی کردار کی جو تاریخ لکھتے ہیں لوگ، کہ آپ جب چلتے تھے پاؤں اٹھا کر رکھتے تھے، آواز پیدا نہیں ہوتی تھی، نرمی سے رکھتے تھے، شور نہیں ہوتا تھا، آواز پیدا نہیں۔ اور یہی آپ نے صحابہ کی تربیت کی، ایک ایک صحابی کو جس میں جو ذرا سی غلطی دیکھی فوراً اس کی اصلاح کرتی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک مالی باغ کے کوئی ٹہنی ادھر بڑھ جاتی ہے کوئی ادھر بڑھ جاتی ہے، وہ کاٹتا رہتا ہے، وہ جڑ سے اکھاڑ کر نہیں پھینکتا، بلکہ جو شاخیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں ان کو کاٹ کر خوبصورت کر دیتا ہے۔ میرے سرکار نے صحابہ کی اس جماعت کو، گلشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پھولوں کو یوں سنوار دیا ہے کہ ان کی خوشبو قیامت تک پھیلی رہے گی۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، یہ آپ نے دیا ہے کہ جو آ گیا پھر اس کی اصلاح شروع کر دی، اس کی تربیت شروع کر دی، اسے ساتھ لے کر چلے، اسے بولنا سکھا دیا، اسے چلنا سکھا دیا، اسے کھانا سکھا دیا۔ کھانے کے آداب نہیں بتائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت کی کتابیں بھری پڑی، پورے پورے چیپٹر اس پر ہیں کہ کھانے کے آداب کیا بتائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجلس کے آداب کیا بتائے۔
تو تربیت کی ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک رسمی مسلمان نہیں بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ ان کے اندر کو بھی مومن بنا دیا. ان کے اندر اٹھنے والی سوچ کو بھی، اس سوچ پاک ہے یا تو کمال نظر آتا ہے نا کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، ابھی کل دن گزرا ان کا، بہت بڑا نام ہے، بہت شان ہے ان کی، بہت کرامات بھی ہیں، لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے اندر سمویا تھا کہ اندر کو مومن کر دیا. اب اندر سوچ بھی پاک اٹھتی ہے، اب اندر خیال اور جو طلب ہوتی ہے وہ بھی خدا کی رضا کے مطابق اٹھتی ہے. جنگ کر رہے ہیں، جنگ کرتے کرتے ایک کافر کو گرا لیا، چڑھ دوڑے اس کے اوپر، تلوار اٹھائی اور اس کا سر قلم کرنے لگے. اس بدبخت نے مولا علی کے چہرے کی طرف تھوکنے کی کوشش کی. ذرا خود دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے آج کے دور میں پھر کیا ہو اس کے ساتھ ہونے والا تھا. اگر آج کسی کے ساتھ کوئی یہ کرے تو کیا انتقام لیا جاتا ہے؟ جسم کاٹ دیتے ہیں، اعضاء کاٹ دیتے ہیں. انسان انتقام کی آگ میں اندھا ہو جاتا ہے کہ اس نے میری توہین کرنے کی کوشش کی ہے. اور وہ تو مولا علی شیر خدا حیدر کرار ہیں، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے، چھوڑ دیا اسے. جنگ کے بعد ساتھیوں نے کہا کہ مولا علی یہ کیا کیا؟ ہماری آنکھوں کے سامنے اس نے مسلمان کو شہید کیا تھا، آپ نے پکڑ بھی لیا، سر قلم بھی کرنے لگے تو چھوڑ کیوں دیا؟ فرمایا اس نے چہرے کی طرف تھوکنے کی کوشش کی تو کہا پھر تو ضرور اس کو مارنا چاہیے تھا. فرمایا نہیں، یہی تو فرق ہے، یہی تو سوچ بدلی ہے میرے سرکار نے، یہی تو اندر کو پاک کیا ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا لوگوں سنو، میں اپنی ذات کے لیے نہیں لڑ رہا تھا، میں رب کی رضا کے لیے لڑ رہا تھا. اب اگر علی اس پر تلوار اٹھاتا تو ذاتی انتقام اور غصہ شامل ہوتا، اور میں اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتا. بتائیے کون مولا علی کا چاہنے والا آج یہ کردار دکھانے کو تیار ہے؟ بھائی کو برداشت نہیں کرتا، دوست کو برداشت نہیں کیا جاتا، ہمسائے کو معاف نہیں کیا جاتا. اور نام مولا علی کا جن کا کردار یہ ہے کہ دشمن ہے جس نے مسلمان کو شہید بھی کیا ہے، اور میں نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، ارے اپنے بدلے نہیں لیتا. یہ کہاں سے سیکھا تھا؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کے لیے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا، اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا. میدان میں نکلے ہیں، جہاد کیا ہے، غزوات میں گئے ہیں، لیکن خدا کی رضا کے لیے گئے، اپنی ذات کے لیے نہیں. ارے جو آپ سب سے بڑا دشمن تو ابو جہل ہی تھا. ارے اس کریم رسول کی رحمتوں کا اور کیا مثال کو دنیا پیش کرے گی. ارے اپنے سب سے بڑے دشمن کے بیٹے کو بھی جو کہے کہ آ جاؤ میرے سینے سے لگ جاؤ تمہیں معاف کرتا. حضرت اکرمہ سے یہی کہا تھا کہ اکرمہ اتنی خوبصورت چہرہ شکل دوزخ میں چلی جائے مجھے اچھا نہیں لگا. لوگ تو دشمن کے خاندان کی ایک ایک فرد کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، اور یہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے جو منتقل کیا ہے میرے سرکار نے، یہ ہے صحابہ اکرام کے اندر اتارا ہے. اور مولا علی کون ہے؟ یہ تو وہ ہیں جنہیں بچپن میں اپنے ساتھ لے لیا تھا، اپنی آغوش میں لے لیا تھا. صحابہ اکرام تو وہ ہیں جو باہر سے آئے تھے، کوئی 10 ماہ رہا، کوئی 2 سال رہا، کوئی 5 سال رہا. ارے یہ تو گھر میں رہنے والا وجود ہے جن کی پہلی نظر آنکھ کھلتی ہے تو چہرہ مصطفیٰ دیکھتی ہے، جن کے وجود کے اندر پہلا لقمہ جو جاتا ہے میرے مصطفیٰ کا لاب دہن جاتا ہے. کتنی تربیت کی ہوگی میرے سرکار نے، کس طرح قدم قدم مولا علی کو تیار کیا ہوگا، کس طرح ان کو. تاریخ کہتی ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں فرض ہونے سے پہلے جو آپ نماز گھر میں پڑھتے تھے، 2 نمازیں سیرت نگار لکھتے ہیں پڑھا کرتے تھے، گھر میں پڑھتے تو پیچھے ام المومنین حضرت خدیجہ ہوتی یا حضرت مولا علی کھڑے ہوتے. مولا علی اس وقت سے نماز پڑھ رہے تھے. یہ نماز کی عادت میرے سرکار نے ان کے اندر ایسی اتاری ہے کہ ارے سر کٹوایا بھی ہے تو مسجد کی دہلیز پہ کٹوایا ہے، اور صرف اپنی ذات تک نہیں رکھا، اپنے بیٹے کو بھی قربان کیا ہے تو حالت سجدہ میں کیا ہے.
کربلا میں امام حسین نے حالت سجدہ میں سر کٹوایا ہے، بتا دیا ارے سب کچھ ہو سکتا ہے، نبی کا گھرانہ نماز سے باغی نہیں ہو سکتا۔ نبی کے گھرانے کی سب سے بڑی عظمت یہ سجدے یوں ان کے اندر اتار دیے۔ پڑھیے حضرت مولا علی کی سیرت کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت کا جو سب سے نمایاں پہلو سیرت نگار لکھتے ہیں وہ زہد و تقوی ہے۔ اس مقام پر کھڑے ہیں زہد و تقوی کے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ اتنا قرب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن خدا خوفی کتنی ہے، خدا کی رضا کے لیے کتنی ساری رات سجدوں میں پڑے ہیں، دن میں جب بھی وقت ملتا نفل میں کھڑے ہیں۔ یہ کون ہے؟ مولا علی شیر خدا ہے، جنہیں میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ بیٹھے ہوئے تھے تو مولا علی کے چہرے کو دیکھتے جا رہے ہیں۔ کس نے مولا علی نے کہا حضرت کیا بات ہے آپ دیکھتے جا رہے ہیں؟ فرمایا میں نے سرکار کا وہ فرمان سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت قرار دیا ہے لیکن وہ حالت سجدہ میں ہیں، رات خدا کے حضور گزارتے ہیں۔ اور قربان جائیں مولا علی شیر خدا کوئی دولت مند نہیں تھے، کوئی دنیا کی دولت نہیں تھی، گھر میں کھانے کو کبھی ہوتا بلکہ روایت پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کانپ اٹھتا ہے انسان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے کھانا آیا، کسی صحابی نے تحفہ بھیجا آپ کے پاس کھانا، میرے سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک صحابی سے کہا جاؤ میری بیٹی فاطمہ کا گھر دیا، اس نے کئی دن سے کچھ نہیں کھایا۔ یہ کائنات کے مالک کی بیٹی ہے، یہ کائنات کے سب سے بڑے وجود کی صاحبزادی ہے، لیکن شکوہ آیا زبان پر۔ آج بڑے بڑے زہد و تقوی کے دعوے کرنے والے ذرا سا امتحان آئے تو خدا کے شکوے شروع کر دیتے ہیں، ذرا سی تکلیف آئے تو عبادات منہ پر دے مارتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کی یہ تربیت کی تھی، یوں پالا تھا۔ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ کی جب ابھی چھوٹی تھی تو حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، ابھی چھوٹی تھی، میرے سرکار نے خود ان کی پرورش کی ہے اور ادھر مولا علی کی بھی خود پرورش کی ہے، دونوں کو تیار کیا ہے۔ اور اس تیاری کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس تیاری کا نتیجہ کربلا میں امام حسین کی شکل میں سامنے آتا ہے کہ لوگوں سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، دین مصطفیٰ پر کوئی مسلط قبول نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی کا دین سب سے مقدم ہے، سب کچھ قربان کر دو۔ ارے لاڈلے کتنے بھی کیوں نہ ہو، شہزادے ہیں وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے جوانوں کے سردار کہا ہے۔ ارے جن کی پیشانی اور جن کی گردن پر میرے نبی نے بوسے لیے ہوں وہ گردنیں کربلا کی ریت پر خون آلود ہوئی ہیں، کوئی محال کے لیے نہیں، اقتدار کے لیے نہیں، دولت کے لیے نہیں، فقط اور فقط دین کی عزت بچانے کے لیے۔ تو یہ ہے وہ اسوہ جو نبی، یہ کردار ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا تھا۔ ہم کرامات بیان کرتے ہیں کہ یہ ہوا فلاں کرامت، فلاں معجزہ، سارے ان کی عظمتیں ہیں، لیکن ان کے انسانی رویے بھی تو سامنے رکھیں، انسان ہونے کے ناطے ان کے کردار کو بھی تو دیکھیے۔ ہمیں ضرورت تو اس لیے ہے کہ ہم انسان ہیں، ہمیں انسان بننا ہے تو ان کامل انسانوں کے اسوے کو سامنے رکھنا پڑے گا جنہوں نے اپنی نفی کر دی، اپنی ذات کا کوئی خیال نہیں کیا، جو کچھ ہے انسانیت کی فلاح کے لیے قربان کر دی۔ جو بھی آیا سینے سے لگا لی۔ یہ روش میرے سرکار نے اپنے گھرانے کو دی تھی اور یہی روش صحابہ کرام میں منتقل کی تھی۔ اس لیے آپ صحابہ کرام کی پڑھ لیجیے حالات، بہت چند ایک صحابی ہیں جو دولت مند تھے، اکثریت وہ ہے جن کے پاس کھانے کو کچھ ہوتا کبھی نہیں ہوتا، جو بیٹھے رہتے تھے دربار مصطفیٰ میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہ کئی دن کہتے ہیں کھانے کو کچھ نہ ملتا، بھوک مٹانے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ در مصطفیٰ پر آ کر بیٹھ جاؤ، چہرہ مصطفیٰ دیکھو، ساری بھوک ختم ہو جاتی۔ یہ تھے ان کے رویے، ہاتھ نہیں پھیلائے، شکوے نہیں کیے کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں، لوگوں پر احسان نہیں جتایا کہ میں بڑا زہد و تقوی کا حامل ہوں، نہیں، بلکہ سر جھکا دیا۔ امام زین العابدین کا واقعہ آپ نے سنا کہ
کہ ایک محتاج آیا آپ کی مجلس میں، آپ واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، وہ بیٹھ گیا آپ کے پاس، مجلس میں بیٹھا ہے، آپ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، اس نے کوئی سوال نہیں کیا، گفتگو سنتا رہا، مجلس ختم ہوئی، لوگ اٹھ کر جانے لگے، وہ بھی اٹھنے لگا تو آپ نے سے کہا ٹھہر جاؤ. آپ نے خادم کو بلایا اور کہا گھر سے جاؤ اشرفیوں کی تھیلی لے کر آؤ. وہ اشرفیوں کی تھیلی لے کر آیا، فرمایا مسجد کے دروازے کے ساتھ رکھ دو. وہاں رکھ دی. اس شخص کو بلایا، فرمایا میرے دوست جب گھر کی طرف جاؤ تو وہ جو تھیلی پڑی اٹھا کر لے جاؤ. وہ اٹھا، دروازے کے ساتھ جو تھیلی پڑی تھی وہ اٹھائی، چلا گیا. وہ مسجد سے باہر نکلا، امام زین العابدین زاروں قطار رونے لگے، زاروں قطار رو رہے ہیں. ساتھیوں نے کہا حضور کیا ہو گیا، کیا واقعہ ہوا؟ کہا یہ شخص آیا تھا، محتاج تھا، سوال نہیں کیا اس نے، لیکن اس کی حالت بتا رہی تھی، اس کے چہرے کی جو ساخت بتا رہی تھی کہ یہ محتاج ہے، سوال کرنا چاہتا ہے لیکن حیا روک رہی ہے، انا روک رہی ہے. تو ساتھی نے کہا حضور پھر آپ نے اس کی مدد تو کر دی، یہ تو خوشی کا موقع ہے کہ ایک محتاج کی مدد کی ہے. فرمایا وہ تو ٹھیک ہے، رو اس لیے رہا ہوں کہ اب زین العابدین تجھے خبر ہی نہیں ہوئی تیرے ہمسائے میں کیسے لوگ رہتے، اسے کیوں ضرورت پڑی کہ تیرے دربار میں آتا، تو خود چل کر کیوں نہیں گیا. یہ میرے نبی کا گھرانہ ہے، یہ ہے میرے نبی کے پالے ہوئے لوگ، یہ میرے نبی کے پرتو ہیں جنہوں نے انسانوں سے پیار کیا ہے، مخلوق سے محبت کی ہے. آج انسان بہت ظالم ہو چکا ہے، بلکہ وحشی کہیں تو شاید یہ لفظ بھی چھوٹا ہو جائے، اپنے مفاد کی خاطر اپنے بھائی کا گلا کاٹنا بھی پڑے تو کاٹ دیتا ہے، لیکن وہاں تو سب کچھ اپنے بھائی پر نچھاور کرنے کو تیار ہے. بھائی تو سگا بھائی تو ایک طرف، جس سے خون کا رشتہ بھی نہیں ہے، ارے اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے. کیوں؟ ارے یہ بھی میرے مصطفیٰ کا غلام ہے، میں بھی اسی در کا غلام ہوں. یہ نسبت ان کو یاد تھی کہ ہم جس نبی کا نام لینے والے ہیں، ارے اس نبی نے تو کبھی دشمن کو بھی گالی نہیں دی، آج میں اپنے بھائی کو گالی کیسے دوں؟ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ان کا کردار یہ ہے کہ آپ نے انسانوں کے ساتھ محبت کی ہے. یہ واقعہ آپ نے بارہا سنا، کتابیں بڑی پڑھی ہیں کہ روزہ رکھا، افطاری کا وقت آیا، صدا آ گئی باہر سے کہ خدا کے نام پر دو بھوکا ہوں، جو تھا اٹھا کر اسے دے دیا، خود پانی سے افطار کر دیا. 3 دن یہ واقعہ ہوتا ہے، تینوں دن آپ یوں ہی کرتے ہیں. قرآن پکارتا ہے یُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. قرآن پکارتا ہے کہ لوگوں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی ذات کی پرواہ نہیں کرتے، لوگوں پر قربان کر دیتے. ارے عرش والا جن کی عمل کی تعریف کر رہا ہو، اور یہ نہیں کہا کہ یہ بہت عبادت کرتا ہے اس لیے پسند کرتا ہوں، فرمایا یہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. قرآن نے ان کی تعریف کا جو پہلو منتخب کیا ہے وہ انسانیت سے پیار کیا ہے، وہ لوگوں سے اچھا رویہ پسند کیا ہے، وہ لوگوں سے ان کے معاملات کو پسند کیا ہے. تو یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ گھرانہ جنہوں نے لوگوں میں محبتیں بانٹی، پیار بانٹا ہے، کیونکہ ان کے سامنے ایک ہی وجود تھا اور وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود. مجھے روایت پڑھ کر مزہ آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میرے گھر میں دعوت ہے، آپ تشریف لائیے. قربان جائیں جنہیں دعوت کے لیے سرکار میسر تھے، کیسی دعوت ہوتی ہوگی. ہم تو کسی بڑے کو بلا لیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، فلاں آ گیا. ارے جہاں کائنات کے مالک تشریف لا رہے ہیں، اس سے بڑی دعوت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا ضرور آئیں گے. آپ نے کہا جی عصر کے بعد چلتے ہیں یا ظہر کے بعد نماز ادا ہوئی. آپ صحابہ کو لے کر چل پڑے حضرت عثمان کے گھر کی طرف. حضرت عثمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہیں، پیچھے پیچھے آ رہے ہیں اور آہستہ آہستہ آ رہے ہیں. صحابہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہو رہی، چلتے جا رہے ہیں. حضرت عثمان کی توجہ ہی نہیں، وہ سرکار کے پیچھے ہیں. آپ نے مڑ کر دیکھا، کہا عثمان کیا بات ہے، تم ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل نہیں، کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قدم گن رہا ہوں، آپ کے اٹھتے قدم گن رہا ہوں. پوچھا کیوں؟
کہا یا رسول اللہ جتنے قدم چل کر میرے گھر آئیں گے میں اتنے غلام آزاد کروں گا، اتنے غلام آزاد کروں گا کہ اتنے کریم آقا کے قدم میرے گھر کی طرف اٹھ رہے ہیں۔ یہ تھے وہ صحابہ اکرام کہ جو انسانیت کے لیے کام کرتے تھے۔ ایک ہی وجود پیش نظر ہے، ایک ہی ذات سامنے ہے، اسی کے گرد گھومتے جا رہے ہیں، اسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں، انہی کی وجہ سے لوگوں سے پیار کرتے ہیں۔ ہم نے تو تقسیم کر دیا صحابہ اکرام کو بھی، یہ فلاں جماعت کا، یہ فلاں کا۔ ارے ان کی محبتوں کے بھی تو انداز دیکھیے گا، ان کی آپس میں کتنی محبتیں ہیں۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک دفعہ حضرت علی سے کہا کہ علی مجھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ رہا ہے، آپ نے تیری شان میں بڑی بات کہی۔ انہوں نے پوچھا حضرت کیا؟ بڑے شوق سے پوچھا۔ فرمایا میرے سرکار نے کہا تھا کہ جنت میں وہی جائے گا، دروازہ جنت سے وہی داخل ہوگا جسے پروانہ علی دیں گے، علی جسے پروانہ دیں گے وہ جائے گا۔ مسکرائے مولا علی شیر خدا۔ کہا حضرت آپ نے پھر پوری بات بتائی نہیں ہے، آپ نے پوری حدیث بیان نہیں کی۔ کہا کیا؟ کہا میں نے سنا اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے مجھے کہا علی پروانہ اسے ہی دینا جسے ابو بکر کہے۔ یہ محبتیں ہیں ان کی آپس میں، ہم تقسیم کر رہے ہیں صحابہ کو۔ ارے وہ تو ایک دوسرے کیوں، ان کے مرکز نگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وجود ہے۔ ارے جو ان کا ہے وہ ہمارا ہے، جو ان کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ یہی اصول تھا صحابہ اکرام کا، یہی سدا اصول رہا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ سب کچھ عظمتیں ہونے کے باوجود کتنی عظمتیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلایا۔ اب دیکھیے پیار کی ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کو بلایا، کہا اے علی میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح تجھ سے کرنا چاہتا ہوں، تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا نا دولت نہیں تھی۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کیا ہونا ہے؟ ایک گھوڑا ہے جس پر میں چڑھ کر جہاد کرتا ہوں اور ایک زرہ ہے۔ آپ نے فرمایا گھوڑا تو ہونا چاہیے کہ جہاد کے لیے ضروری ہے، لیکن زرہ کی ضرورت نہیں، توکل اللہ پر ہوتا ہے، وہ بچانے والا ہے، جاؤ زرہ بیچاؤ، ہم اس کے پیسوں سے نکاح کرتے ہیں۔ حضرت علی گھر سے نکلے زرہ لے کر، بازار میں گئے تو حضرت عثمان مل گئے۔ پوچھا مولا علی آپ بازار میں کدھر ہے؟ فرمایا زرہ بیچنے آیا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ زرہ بیچو، اس سے جو پیسے آئیں گے شادی تمہاری کروں گا۔ حضرت عثمان نے کہا یہ مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا جی میں بیچنا چاہتا ہوں، آپ لے لیں۔ پوچھا کتنے میں دیں گے؟ حضرت علی نے جو عام مارکیٹ ریٹ تھا وہ بتایا۔ حضرت عثمان نے کہا نہیں علی تھوڑی قیمت لگا رہے ہیں، تھوڑی قیمت ہے۔ بعض روایات کے مطابق 4000 دینار دیے کہ یہ مجھے دے دو۔ بعض کہتے پوچھ بھی لیا کہ شادی کا خرچہ کتنا ہوگا، جتنا خرچہ تھا اس سے بڑھ کر عطا کر دیا، قیمت دے دی۔ جب مولا علی نے وہ لیے، پیسے لیے، چلنے لگے تو حضرت عثمان نے کہا اے علی بات سنو، یہ تم نے مجھے بیچ دی، میری ہو گئی، اب میں تحفے میں تمہیں واپس کرتا ہوں۔ یہ محبتیں کہاں سے ہمیں سب ملیں گی؟ ہم یہ نہیں بیان کرتے کہ صحابہ کا پیار کتنا تھا آپس میں، ہم تو کرامات پر زور رکھتے ہیں۔ اور ایک کرامت اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے گرے ہوئے انسانوں سے پیار کیا ہے، انہوں نے چھوٹے طبقے کے لوگوں سے پیار کیا ہے، انہوں نے دولت سے پیار نہیں کیا، اقتدار سے پیار نہیں کیا، ارے انہوں نے انسان سے پیار کیا ہے۔ یہ رویے ہیں صحابہ کرام کے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم وجود ہے کہ جن کا شان میں کیا بیان کر سکتا ہوں، بہت چھوٹا، ارے جن کی عظمتیں میرے سرکار خود بیان کر رہے ہیں، جن کی شان میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جملے ادا کر رہے ہوں، ان کا کون احاطہ کر سکتا ہے؟ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے مولا علی شیر خدا رضی اللہ کوفہ میں مسکن بنا لیا، امیر المومنین ہیں، خلیفہ وقت ہیں، مسجد کوفہ وہاں آپ آ کر نماز پڑھتے ہیں۔ کوفہ میں قیام ہے، اور اس دور میں جو عام مسافر ہوتے تھے وہ مسجد میں آ کر رات قیام کرتے تھے، سفر کر رہا ہے رات ٹھہرنا ہے مسجد میں ٹھہر جاتے۔ کوفہ کی جامع مسجد میں شام کا وقت ہوا تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا کوئی ادھر مسافر تو نہیں ٹھہرا؟ ایک شخص نے کہا میں مسافر ہوں۔ اس نے کہا بھائی آؤ پھر رات ادھر تم نے رہنا ہے تو مسافروں کے لیے کھانے کا انتظام ہے، آؤ کھانا کھا لو۔ وہ ساتھ چلا گیا، لنگر کھانے میں گیا،
تو وہاں جا کر کہنے لگا 2 افراد کا کھانا دے دو۔ اس نے کہا تم تو ایک ہی تھے۔ اس نے کہا نہیں ایک اور بھی ہے۔ اس نے کہا کون ہے؟ اس نے کہا مسجد میں ایک اور بھی ہے، اور لفظ یہ رہا ہے کہ اس نے کئی دنوں سے کھایا ہی نہیں تھا، بہت بری حالت ہے اس کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گر ہی جائے۔ 2 افراد۔ اس نے کہا میں خود مسجد سے تمہیں لے کر آیا ہوں، وہاں تو اور کوئی نہیں۔ اس نے کہا میرے ساتھ چلو۔ وہ ساتھ لے کر مسجد میں آیا۔ جامع مسجد کوفہ میں پہنچتا ہے تو اس نے کہا کون ہے دوسرا؟ اس نے کہا وہ جو مسجد کے کونے میں نماز میں کھڑا ہے وہ ہے دوسرا شخص۔ اس نے اشارہ کیا تو اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا دوست تو پہچانا نہیں؟ ارے جن کا لنگر چل رہا ہے یہی تو مولا علی شیر خدا ہے۔ اپنی ذات کی پرواہ نہیں ہے، لیکن کوئی اس گھرانے میں آئے جہاں مہمان بنے تو بھوکا نہ سو جائے۔ یہ انتظام تھے ان لوگوں کے۔ آئیے اس روش کو دوبارہ بیدار کریں، آئیے اس پیغام کو عام کریں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کو دیا تھا، یہ منتقل کیا ہے قوم کو۔ ایک ایک صحابی میرے نبی کی طرف سے وہ تحفہ ہے جو قوم کو ملا ہے۔ لوگوں نے گالیاں دی ہیں، آپ نے اتنے منور وجود دیے ہیں۔ لوگوں نے آپ پر پتھر برسائے ہیں، آپ نے ایسے پھول کھلائے ہیں۔ لوگ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، آپ نے ایسی محبتیں بانٹنے والے پیش کیے ہیں۔ یہ ہے جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو پیش کیا ہے۔ آئیے اسوہ اگر اختیار کرنا ہے، سیرت صحابہ اگر پڑھنی ہے تو کرامات ساری اپنی جگہ، لیکن اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے کہ انسان مٹی میں بھی لتھڑا ہو تو اس سے پیار کرو۔ ارے وہ میرے رب کی مخلوق ہے، میرے نبی کا نام لینے والا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا ہے، آج اس کے پاس نہیں تو کیا ہو گیا؟ ارے یہ تو بدلتے رہتے ہیں، دولت مند کل ہاتھ پھیلاتے نظر آتے ہیں، اور ہاتھ پھیلانے والے کل اقتدار پر بیٹھے نظر آتے ہیں۔ یہ خدا کی دین ہے، تلک الایام نداولها بین الناس۔ قرآن کہتا ہے دن ہم بدلتے رہتے لوگوں میں۔ ارے کامیاب وہ رہتا ہے جس کا کردار زندہ رہتا ہے، مرتا وہ ہے مٹی کے نیچے جس کا کردار مر جاتا ہے۔ جس کا کردار زندہ ہو وہ قبر میں جا کر بھی زندہ رہتا ہے۔ دیکھیے حضرت داتا علی حجویری کیا لے کر آئے تھے، کتنے محل لے کر آئے تھے، کتنی دولت لے کر آئے تھے، کتنی جائیداد لے کر آئے تھے۔ کیا تھا آپ کے ساتھ؟ ایک وجود اللہ کا نیک بندہ آتا ہے، اور صدیاں گزرے، 1000 سال تقریباً ہونے کو ہے۔ ارے نسلوں کے نسلیں مٹ گئیں، لوگوں کو اپنے خاندان کی نسلیں یاد نہیں رہیں، لیکن داتا علی حجویری کا ایک ایک لمحہ لوگوں کو یاد ہے۔ کیا کیا تھا داتا علی حجویری نے؟ تو آ کر مسجد کے ساتھ کوئی محل کھڑا کر دیا، کوئی دولت بنانی شروع کر دی؟ نہیں، انسانوں میں پیار بانٹنا شروع کر دیا، لوگوں سے پیار کرنا شروع کر دیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ نے کیا کیا تھا اجمیر میں؟ غریب ہندوؤں کے ساتھ پیار کیا تھا، میٹھے بول بولے تھے۔ اور اس سے بڑی بات، یہ اس وقت کہاں سے؟ میرے سرکار سے لیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلی میں لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں کہ لوگوں ایک خدا کو مانو، تم سب اس کے بندے ہو، کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں، سارے انسان برابر ہیں۔ یہ واعظ آپ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، بڑے چھوٹے کی نفی کر رہے ہیں۔ حضرت بلال گھر سے اپنے مالک کا کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں، گلی سے گزرتے ہیں تو دیکھا چند افراد کھڑے، ایک نورانی چہرے والا ان سے باتیں کر رہا ہے۔ رک گئے کہ دیکھو تو صحیح کیا باتیں ہو رہی ہیں، اور میرے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ ارے سارے برابر ہو، کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں، تم سب کے حقوق ہیں، تم سب ایک جیسے ہو کیونکہ تم سب خدا کی مخلوق ہو۔ یہ باتیں کر رہے ہیں، کافروں نے مذاق اڑایا، کسی نے کوئی بات کہی، سارے چلے گئے۔ جب سب چلے گئے تو حضرت بلال آگے بڑھ گئے، کہا اے نورانی چہرے والے ذرا دوبارہ بتائیے کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے دوبارہ وہی جملے کہے کہ سارے برابر ہیں، کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں۔ تاریخ کہتی ہے حضرت بلال نے بڑی حسرت بھری لہجے میں کہا کیا میٹھے بول بولنے والے، کیا میرے بھی حقوق ہیں؟ ذرا سوچئے گا اس وقت حضرت بلال کا مقام کیا تھا، معاشرہ کہاں رکھ رہا تھا انہیں کہ جو یہ پوچھ رہا ہو کہ کیا میرے بھی حقوق ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں تیرے بھی حقوق ہیں۔ تو اس نے کہا پھر مجھے بھی اپنا غلام بنا لیجیے۔ فوراً اسلام قبول کیا ہے۔ اور پھر میرے سرکار نے حقوق دیے یا نہیں دیے؟ حقوق دیے یا نہیں دیے؟ مکے کے سرداروں نے کہا، پیغام بھیجا، بڑے بڑے سرداروں، قبیلوں کے سرداروں نے، دولت والوں نے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ہم آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے گفتگو میں ہم بعد میں اسلام قبول کر لیں، ہم مسلمان ہو جائیں۔ لیکن جب بھی ہم ارادہ کرتے ہیں، آپ کے پاس چھوٹے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بلال بیٹھا ہے، صہیب رومی بیٹھا ہے، ان کو اٹھا دیجئے، ہم سردار ہیں، ہم آئیں گے آپ کے پاس۔ میں نے پہلے بھی ایک جگہ کہا، ذرا خود آج کے دور کو سامنے رکھیے، کسی بھی شخص کو کسی دولت مند کا پیغام آ جائے کہ میں تمہارے پاس آ رہا ہوں لیکن ملوں گا تم سے اکیلے میں، کوئی اور نہ ہو، ہم اپنے بھائی کو بھی اٹھا دیں گے۔ اور دنیا تو اتنی اخلاقی طور پر گر چکی ہے، ہو سکتا ہے ہم اپنے بوڑھے باپ سے بھی کہیں اندر چلے جائیں۔ کیوں؟ دولت مند آ رہا ہے، کوئی بڑے منصب والا آ رہا ہے، ہم اپنے بھائی سے منہ موڑ لیتے ہیں کہ غریب ہے۔ یہ آج کے دور میں ہو رہا ہے۔ یہی پیغام میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے سرداروں نے دیا۔ آپ خود سوچئے، اگر وہ سردار مسلمان ہو جاتے تو مکہ سارے ہی مسلمان ہو جاتے، کہ لوگ تو ان کے کہنے پر چلتے تھے۔ آپ نے کیا پیغام دیا، کیا جواب دیا آپ نے؟ فرمایا مجھے تمہارے اسلام کی ضرورت نہیں، مجھے بلال کی ضرورت ہے۔ تمہارا اسلام مجھے پسند نہیں ہے، ارے مجھے یہ زمین پر بیٹھا ہوا بلال پسند آتا ہے، اسے نہیں اٹھا سکتا، آنا ہے تو اس کے ساتھ بیٹھو، کیونکہ میں یہی تفریق ختم کرنے آیا۔ یہ تھا وہ اسوہ، یہ ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سیرت کی آپ نے روشنیاں دیکھنی ہے تو صحابہ کرام میں دیکھیے، اہل بیت اطہار میں دیکھیے، ایک ایک فرد جو ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی اسوہ کو لے کر پھر رہا ہے، اسی اسوہ کی پہچان بنا ہوا ہے۔ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان میں سے ایک نمایاں ترین وجود ہے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا، انا مدینۃ العلم والی بابھا، لوگوں میں علم کا شہر ہوں، اس شہر میں علم حاصل کرنے کے لیے آنا ہے تو باب علی پر سر جھکاتے ہوئے آؤ، ارے علم ان کے دروازے سے لے کر آؤ، سر جھکاؤ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے زہد و تقوی کے دعوے کرنے والوں، مولا علی کے سامنے سر جھکاؤ کہ علم ان کے قدموں کی خیرات بنتا ہے، اور جو وہاں سے آتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو توفیق بخشی ہے، دعا کریں کہ ہم انہی کے ذکر کرتے رہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر کہ ان نفوس قدسیہ کی ان تعلیمات کو آج ہم اپنانے کی کوشش کریں۔ یقین کر لیجئے آج شاید پہلے بھی ضرورت تھی، آج بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آج انسان چہرے دیکھ کر اپنے رویے اپناتا ہے، آج انسان لباس دیکھ کر اپنے رویے اپناتا ہے، آج انسان مرتبے دیکھ کر اپنے رویے اپناتا ہے۔ نہیں، ارے میرے سرکار نے تو مٹی میں لتھڑے ہوئے بچے کو بھی سینے سے لگا لیا تھا۔ عید کے لیے جا رہے تھے، عید کی نماز پڑھنے کے لیے، اور تاریخ پڑھیے سیرت کی، عید کے روز میرے سرکار کا لباس اجلا ہوتا تھا، سر پر امامہ شریف خوشبو لگا کر نکلتے تھے۔ نکلے عید کے لیے، ایک یتیم بچہ رو رہا ہے، مٹی میں لتھڑا ہوا، آپ سیدھے اس کے پاس گئے، کہا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا سارے اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر جا رہے ہیں، ہنسی ہنسی جا رہے ہیں، آج میرا باپ بھی ہوتا تو مجھے بھی کپڑے پہناتا، مجھے بھی ساتھ لے کر جاتا۔ تاریخ کہتی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس بچے کو جو مٹی میں لتھڑا ہوا ہے اٹھایا، سینے سے لگایا، عیدگاہ کی طرف نہیں گئے، اپنے گھر واپس آ گئے۔ گھر واپس آ کر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے عائشہ تو کہتی ہے میرا بیٹا نہیں ہے، یہ دیکھو رب نے ہمیں بیٹا دیا ہے، خود اپنے ہاتھوں سے غسل دیا اسے، حسنین کریمین کا جوڑا پہنایا، اپنے ہاتھ انگلی سے پکڑ کر عیدگاہ کی طرف لے کر گئے۔ ارے یہ تھا اسوہ میرے سرکار کا۔ آج ہم بہت دور ہو گئے اپنے نبی کے اسوہ سے۔ آئیے لوٹیں اپنے نبی کی اصل تعلیمات کی طرف، آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو اپنائیں، پیار دیں لوگوں کو، لباس دیکھ کر نہیں، مرتبہ دیکھ کر نہیں، خاندان دیکھ کر نہیں، ارے اپنے جیسا انسان سمجھ کر اس کی عزت کریں۔ میرے سرکار تو وہ ہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے تشریف فرما تھے، جنازہ آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، صحابہ میں سے کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ یہودی کا جنازہ ہے، یہودی کا جنازہ، اس لیے کوئی ضرورت نہیں کھڑے ہونے کی۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ لوگوں بے شک وہ یہودی تھا تو انسان ہے۔ ارے اپنے آخری سفر پر جا رہا ہے، انسان کی قدر یہ کی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محبتیں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آسانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب آج بہت دور رحیم جار خاں میں ہیں، وہاں ایک عرس کی تقریب میں دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ یہ سفر دین کی خدمت کے لیے ہے، اس کے ایک ایک قدم کے صدقے اللہ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا